مولانا اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت کی مضبوط تائید پاکستان کے حق میں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران پاکستان کی حمایت و تائید میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ مولانا اگرچہ براہ راست ریاست میں حصہ لینا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن سیاسی مسائل پر مولانا نے اپنی رائے کا محل حقوق کے اعتبار سے گویا کہ اظہار کیا اور ہمیشہ کے لیے اپنی رائے کا محل حقوق کے اعتبار سے اظہار کرتے تھے۔ اسی سلسلے میں مولانا رحمہ اللہ نے ایک بیان دیا جو دسمبر 1938 کو مسلم لیگ کے اجلاس منعقدہ پٹنہ میں پڑھا گیا۔ یہ سن 1938 کا وہی دور ہے جو جنگ عظیم کا دور ہے، ہٹلر کا دور، اور پھر 1945 میں یہ جنگ اختتام پذیر ہوا۔ مولانا نے فرمایا تھا کہ اس وقت مسلمانوں کو جداگانہ تنظیم کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بات عقلاً اور نقلاً یہ ثابت ہے کہ جو قوم اپنی جداگانہ حیثیت نہیں رکھتی وہ دوسری قوم میں متعم اور منجذب ہو کر کالعدم ہو جاتی ہے۔ باخبر خلق اس بات سے بخوبی واقف اور آگاہ ہے کہ مسلمانان ہند اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں ان کے لیے مشکلات اور پریشانیوں کا دور ہے۔ دراصل بات گاندھی جی، اس نے ایک فلسفہ حیات مسلمانوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی، اس لیے مسلم لیگ تنظیم میں شریک ہونا چاہیے۔ یہ حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تائید ہے کہ چونکہ گاندھی اپنا فلسفہ حیات رائج کرنا چاہتے ہیں، مسلمان پر مسلط کرنے کی کوشش بھی جاری ہے، اس لیے مسلم لیگ کی تنظیم میں شریک ہونا چاہیے تاکہ مستقبل میں مسلمانوں کی تہذیب، معاشرت، زبان و تعلیم، اٹھنا بیٹھنا وغیرہ محفوظ ہوئی جائے۔ مولانا قائد اعظم کے خدمات کے بڑے معترف تھے، اس طرح قائد اعظم نے بھی مولانا حکیم الامت اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے مداح تھے۔ 19 جولائی سن 1943 کو جب مولانا وفات ہو گئے اور اس کا انتقال ہوا تو آل انڈیا مسلم لیگ کونسل نے 14 نومبر 1943 کو مولانا کی وفات پر ایک تعزیتی قرارداد قائد اعظم کی صدارت میں منظور ہوا، جس میں مولانا کی خدمات پر خراج عقیدت وغیرہ پیش کیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جب دوسری جنگ عظیم جاری تھی سن 38 میں برطانوی حکومت کی حالت نازک سے نازک تر ہو رہی تھی، یہاں تک کہ جاپان فوجیں مثال کے رنگون پر قابض ہو گئی تھی، جس طرح آج امریکہ آخری سانس لے رہا ہے۔ تلفظ النفس الاخیر، دنیا کے اندر امریکہ، فرانس، برطانیہ، بیلجیم، یہ چاروں ملک آخری سانس لے رہے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اس نازک حالات میں برصغیر کے لوگوں کو حمایت حاصل کرنے کی غرض سے انہوں نے ایک مشن ہندوستان بھیجا، دارالعوام میں، تاکہ مسلمانوں کے لیڈروں کو جمع کرو ہندوؤں کا۔ لیکن بہرحال 28 کو 1942 کے 28 کو مشن کرپشن کا وہ مشن وہ جو بھیجا گیا تھا وہ مشن ناکام ہوا۔